السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو حکیمی نسخے۔ ازدواجی زندگی میں محبت کی اہمیت، محبت کے ذرائع۔ نمبر 1، حواس۔ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کن چیزوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے؟ ایک دفعہ آپ کو حواس خمسہ کے ذریعے کسی چیز سے محبت پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ نے کسی چیز کو دیکھا، آپ کو اچھی لگی اور آپ کو وہ چیز پسند آ گئی۔ اب آپ اس کے بغیر نہیں رہ پا رہے، تو ایک دفعہ محبت کا میڈیم آپ کے حواس خمسہ ہوتے ہیں۔ حواس کے ذریعے محبت کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا اور آپ کو چیز پسند آئی اور آپ کو محبت ہو گئی اور اسی انداز میں شادی بھی ہو گئی، لو میرج ہو گئی۔ پھر بعد میں جب حواس سے اوپر عقل کی منزل پر آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ تو میں نے عجلت میں فیصلہ کیا، میں نے تو ایک ہی نظر میں پسند کر لیا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ بس یہی حقیقت ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ تو بعض اوقات انسان محبت کرتا ہے تو صرف اپنے حواس کو استعمال کرتا ہے۔ نمبر 2، عقل۔ اور ایک دفعہ انسان حواس سے آگے عقل کی کسوٹی پر محبت کرتا ہے، یعنی عقل کو استعمال کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور اس میں یہ خوبیاں ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس کا پورا تجربہ کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اس چیز کو پسند کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ یہ کافی سنجیدہ محبت ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد پر کی گئی شادی بھی زیادہ کامیاب ہوتی ہے، یعنی وہ شادی یا محبت جو عقل کی بنیاد پر پرکھ کر شرائط اور معیارات کا خیال رکھتے ہوئے کی جاتی ہے، وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے اس محبت کے مقابل میں کہ جو صرف جذبات اور احساسات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ علم سے محبت کرتے ہیں یا اسکالر سے محبت کرتے ہیں یا علماء سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ انسان ہوتے ہیں جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو یا شوہر کی شکل میں، باپ کی شکل میں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ وہ اس انسان کی انسانیت سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یہ بدلے میں مجھے کچھ دے، بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک انسان، یہ خدا کی مخلوق ہے، مجھے اس سے محبت کرنا ہے۔ اصلی محبت تو محبت میں ایک مرحلہ جو کہ اصل محبت ہے، وہ خدا کی ذات سے محبت ہے، کیونکہ وہ کمال مطلق ہے، اور جب وہ ذات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ اسی سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقی محبت آپ کو اسی سے ہوتی ہے اور باقی چیزوں سے محبت اس کے سائے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کی ایک حد بھی معین کی ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک دفعہ آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں، الہی محبت، یعنی آپ خدا سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے حواس اور عقل کو استعمال کرتے ہیں اور خود کو کمال پر لے جاتے ہیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خدا جو کہ کمال مطلق ہے، اسی سے محبت ہونی چاہیے۔ حقیقی محبت اسی سے ہونی چاہیے کیونکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ترجمہ: اے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اور کاش یہ ظالم لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں اب سمجھ لیتے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں نہایت شدید ہے۔ اللہ کی محبت دوستو، اور پھر انسان ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جو انسان کو خدا کے قریب کر دیتی ہے،
ہر اس سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ نے محبت کرنے کا کہا ہے۔ اس کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ انسان کے ایمان کی معراج ہوتی ہے۔ انسان اپنے ہر رشتے اور تعلق کو خدا کے لیے استوار رکھتا ہے اور اسی کی خاطر توڑ دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔